بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم عقیدہ رسالت کا ریمیننگ کوسچن دیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں نے اس کے 3 لانگ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج کے لیکچر میں 2 جو لانگ کوسچن رہ گئے ہیں وہ اور شارٹ کوسچن آنسر اور MCQs جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئیے کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تشریح کریں۔ ختم نبوت ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا، کسی چیز کی انتہا اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ اصطلاحی معنی اصطلاح میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت خصوصی فضیلت کی حامل ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں کی شریعتوں کے جملہ فضائل اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خصوصیات سب سے بڑھ کر ہیں جو کہ کسی اور نبی یا رسول کو نہیں ملی، جن میں خاص یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اللہ نے درجہ کمال پر پہنچایا اور اس کو مکمل دین کہا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی اور سلسلہ نبوت اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن و حدیث، اجماع صحابہ کرام، اجماع امت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے اور عقل بھی اسے درست تسلیم کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ مذکورہ آیت سے ثابت ہوا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری اور ابدی الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ ہے کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے نبی ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ذکر کردہ حدیث سے واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کی وضاحت اس طرح کی کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے ایک عمارت بنائی ہو، خوبصورت اور حسین اور جمیل، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد گھومتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر اظہار حیرت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی میں نے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا، اب کوئی اور جگہ نہیں ہے جسے پر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ انبیاء کے مبعوث ہونے کی 4 حالتیں۔ مبعوث ہونے کا مطلب یعنی کہ انبیاء کو نبوت دینے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اول سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ جس میں انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت پڑی وہ یہ کہ کسی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہو تو پیغام پہنچانے کے لیے یا اس قوم پر پہلے کوئی نبی نازل نہ کیا گیا ہو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ پچھلے نبی کی باتیں بھلا دی گئی ہوں یا ان میں تحریف کر دی گئی ہو۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کوئی تبدیلی کر دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت جو ہے انبیاء کے مبعوث ہونے کی وہ یہ ہے کہ پہلے نبی کے ذریعے مکمل طور پر اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو تو دوسرے نبی کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ چہارم یہ کہ ایک نبی کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے میری مدد کے لیے میرے بھائی میں سے نبی عطا فرما۔
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو نبی مبعوث فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک حرف آخر جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث و سیرت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ جس طرح اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اسی طرح سنت نبوی کی پیروی و اطاعت کرنے والے بے شمار لوگ ہر دور اور ہر قوم میں نظر آتے ہیں، جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یاد دلاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سنت نبوی کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، یعنی جو کتاب، جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اس کے آثار آج بھی اسی طرح مل جاتے ہیں گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، اس لیے کہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ کوسچن ہے دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیا اہمیت ہے؟ تحریر کریں۔ جواب ہے، اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی اہم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سب سے بہتر نمونہ عمل سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام رشتوں و ناتوں سے بڑھ کر اور مقدم رکھا جائے۔ قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی چار بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 اتباع، نمبر 4 محبت۔ حب یا محبت ایک فطری کشش اور فطری جذبے کا نام ہے۔ اگر یہ محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت ہے یا ایمان کی محبت کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہماری ہر قسم کی محبت کی حقدار ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے، جس کا اعتراف کلمہ طیبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اسی کو اسلام میں داخلے کی شرط بتا دیا۔ یعنی اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہی نہیں، جس کی بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ہو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ ارشاد ہوا کہ ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یعنی مومنوں کو اگر جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت بھی محض ظاہری اور رسمی قسم کی نہ ہو، بلکہ ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر غالب ہو، جس کے مقابلے میں عزیز سے عزیز رشتے اور محبوب سے محبوب تر تعلقات کی بھی قدر و قیمت نہ رہ جائے۔ حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیاری محبت رکھ کر جب تک بندہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا مال، اولاد، اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے قربان نہ کر دے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس بات کی توثیق ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی کہ قرآن پاک اور سنت و حدیث کے مطابق تعلیمات پر عمل کرنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو حکم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔
سورہ حشر۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے گا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، نہ صرف نمونہ اور رول ماڈل بلکہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں دین اسلام کی پہچان ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم نے اللہ کو پہچانا، یعنی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کریں، ان پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جس کی گواہی کے لیے قرآن کریم کی آیت کافی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قیامت میں ہماری بخشش اور شفاعت کا ذریعہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بغیر نہ تو زندگی میں کوئی راحت ہے اور نہ آخرت میں شفاعت ہے۔ بقول شاعر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو جناب یہ سارے لانگ کوسچن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب باری آ جاتی ہے اس کے شارٹ کوسچن کی۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے شارٹ کوسچن اس میں شامل ہیں اور ان کے جواب کیا کیا ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ لفظ نبی نبا سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہے خبر کے، اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اس کی جمع انبیاء ہے۔ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ دین کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ سوال نمبر 2 ہے آخری رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں۔ جواب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خصوصی فضیلت کی حامل ہے، ان تمام رسولوں کی شریعتوں کے جملہ فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جن میں سے چند خصوصیات یہ ہیں: عمومیات و عالمگیریت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے رسالت محمدی کی وہ عام ہر کسی کے لیے ہے، کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی نافذ کر دی گئی۔ کاملیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل دین ہے۔ حفاظت کتاب، یعنی کہ اس کی کتاب یعنی قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پیروی کرنے والے لوگ ہر معاشرے میں، ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں۔ جامعت، یہ ایک جامعہ جو ہے شریعت ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور ختم نبوت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اس ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت جو ہے اس میں ہماری رہنمائی موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے کہ ایمان کامل کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کامل کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ایمان والا۔ دین اسلام ایمان اور عمل صالحہ کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقین رکھنا کامل ایمان ہے، اور اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا
کامل ایمان کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے MCQs کون کون سے ہیں، یعنی کہ کثیر انتخابی سوالات۔ تو آپشن میں نے مارک کر دیے ہیں۔ پہلا ہے نبوت و رسالت ایک ایسا منصب ہے جو دال آپشن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا ہے نبی۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جناب یہ پورا چیپٹر عقیدہ رسالت والا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے پریویس کوسچن بھی لیکچر میں موجود ہیں، یعنی کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا جائے گا۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔